والسلام على رسول الله أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من 4: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. رواه عبد الرزاق وأصله متفق علیہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 باتوں کی وجہ سے غسل فرمایا کرتے تھے۔ جنابت کی وجہ سے، جمعہ کے دن حجامہ کروانے کی صورت میں، اور میت کو غسل دینے کی وجہ سے۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل کرنے کا حکم فرمایا۔ اسے عبد الرزاق نے روایت کیا ہے، اور اس روایت کی اصل بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بلوغ المرام سے 2 روایتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ پہلی روایت میں غسل کے 4 اسباب کا ذکر ہے۔ یہ جو روایت ہے سنن ابی داود کی، سندی اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے اس کی بنیاد پر تو کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا اور کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ رہی وہ باتیں کہ جن کا ذکر اس روایت میں ہے، تو ان کے حوالے سے دوسری روایات موجود ہیں، تو ان کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ جنابت کی وجہ سے غسل واجب ہے، یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس کا حکم ہے ان کنتم جنوبا فطہروا، جب جنابت کی حالت میں تم ہو تو تمہیں اچھی طرح پاکی حاصل کرنی چاہیے، یعنی غسل کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے کی روایت پہلے آ چکی ہے ہمارے سامنے پچھلے درس میں، کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ جنابت کی وجہ سے غسل کرنا فرض ہے۔ جمعہ کے دن کا جو غسل ہے اس کا حکم کیا ہے؟ تو 2 قسم کی روایتیں ہیں، اور دونوں قسم کی آراء بھی ہیں۔ یعنی کچھ علماء نے کہا کہ واجب ہے، اور زیادہ تر علماء نے کہا کہ مستحب ہے۔ تو یہ جو روایتیں ہیں نا دونوں قسم کی، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہمارے سامنے آئیں گی، وہ انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ اور تیسری چیز ہے حجامہ کی وجہ سے غسل کرنا۔ تو اس سلسلے میں جمہور علماء کا موقف یہی ہے کہ حجامہ کی وجہ سے غسل کرنا واجب نہیں ہے، مستحب کہا ہے بعض علماء نے، تو استحباباً اس کو لے سکتے ہیں۔ ویسے اس سلسلے میں کوئی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت ثابت نہیں ہے۔ اور چوتھی جو چیز ہے میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا، تو یہ غسل بھی مستحب ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اس سلسلے میں کہ من غسل میتا فلیغتسل، جو تم میں سے کوئی میت کو غسل دے اسے غسل کرنا چاہیے۔ ایک دوسری بات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے مردے ناپاک نہیں ہے، کہ جس کی وجہ سے ان کو غسل دینے کی صورت میں غسل تم پر واجب ہو، جو غسل کر لے اچھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس سلسلے میں اسی طرح کی روایت موجود ہے، تو انشاءاللہ اس کے سلسلے میں بھی آگے گفتگو ہوگی۔
اگلی جو روایت پڑھی گئی ہے اس میں غسل کے وجوب کے ایک سبب کا ذکر ہے۔ اب وجوب کی بات میں کہہ رہا ہوں تو یہ ترجیح کی بنیاد پر ہے۔ اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے کہ ایک آدمی اگر مسلمان ہوتا ہے تو کیا اسلام لانے کی وجہ سے، اسلام لانے کی صورت میں اس پر غسل کرنا واجب ہوگا؟ تو جمہور علماء کا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو غسل کرنا واجب ہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو پہلی دلیل تو یہی ثمامہ بن اسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے، لیکن وہاں یہ ذکر ہے کہ انہوں نے غسل کیا۔ مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے انہوں نے غسل کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو حکم دینے کا مطلب یہ کہ یہ کیا ہے؟ واجب ہے، یہ استدلال ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک اور روایت ہے حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارید الاسلام فامرنی ان اغتسل بماء وستر، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں غسل کروں پانی سے اور بیر کی پتی کے ساتھ۔ تو یہاں بھی حکم دینے کی بات ہے۔ تو دونوں روایتوں سے وجوب کی بات سامنے آتی ہے۔ یہ علماء جو وجوب کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ واجب ہونا اس لیے بھی مناسب ہے، واجب ہونے کی بات، کہ کفار کے یہاں جنابت کے بعد غسل کا اہتمام ہونا یہ تو ضروری بات نہیں ہے۔ تو عمومی طور پر اور غالب امکان اسی بات کا ہے کہ کافر کیا ہو؟ ناپاکی کی حالت میں ہو۔ تو مناسب بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی مسلمان ہو تو اس کو غسل کرنے کا حکم دیا جائے۔ تو اس لیے غسل کرنا کیا ہے؟ مسلمان ہونے والے شخص کے لیے واجب ہے۔ تو یہ کچھ علماء کی بات ہے۔ حنفیہ اور شافعیہ کے ہاں کافر کے لیے غسل واجب، کافر سے مسلمان ہونے والے کے لیے غسل واجب نہیں ہے، کر لے تو اچھا ہے، مستحب ہے۔ اب ان کا موقف اس سلسلے میں یہ کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تو اب نہیں دیا، یہ ایک استدلال کا انداز ہے، لیکن جو روایت صاف ہے نا وہ تو وجوب کا تقاضا کر رہی ہے۔ تو نہیں دینے سے یا ذکر نہیں ہونے سے نہیں دینے، حکم نہیں دینے کی بات لازم نہیں آتی ہے۔ تو اس لیے ترجیحی بات اور احتیاطی موقف یہی ہے کہ غسل کیا ہو؟ واجب ہو۔ اب ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصہ ہے وہ بہت مشہور ہے۔ یہ قبیلے بنو یمامہ کے سردار تھے، بنو حنیفہ کے سردار تھے، قبیلے بنو حنیفہ کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا تھا، ایک چھوٹا سا دستہ فوجی، چند صحابہ پر مشتمل، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں نگرانی کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کچھ کسی طرف سے کسی جہت سے کچھ گڑبڑی کی بات تو نہیں ہے۔ تو اس دستے کی ملاقات ثمامہ سے ہو گئی اور انہوں نے ثمامہ کو گرفتار کر لیا اور لا کر مسجد نبوی کے ایک ستون میں باندھ دیا۔ تو پورا قصہ ہے اس سلسلے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے اور پوچھتے رہے کہ ماذا عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ آپ کے پاس کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو کہتے کہ اگر آپ قتل کر دیں گے تو ایسے شخص کو قتل کریں گے جو قتل ہونے کے لائق ہے، یا دوسرا مطلب علماء نے یہ بیان کیا کہ ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو پہلی صورت میں ایک معافی کا انداز ہے اور معافی کے انداز کے ساتھ احسان کرنے کی بات ہے، اور دوسرے معنی کے اعتبار سے دھمکی کی بات ہے کہ اگر قتل کرتے ہیں نا تو بدلہ لیا جائے گا۔ تو یہ جو بات بھی ہو برات، تو ایک دن، 2 دن، 3 دن، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑ دو ثمامہ کو۔ تو انہوں نے جا کر غسل کیا اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کیا، اور بعض روایتوں میں کہ انہوں نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غسل کرو۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں جا کر انہوں نے غسل کیا۔ تو یہ جو مسجد کے ستون میں باندھنے کی بات ہے، اس کی بنیاد پر علماء نے یہ گفتگو کی کہ کیا کسی کافر کے لیے مسجد میں داخل ہونا جائز ہے؟ تو اس سلسلے میں مسجد حرام میں داخلہ ممنوع ہے کافر کے لیے، یہ جمہور امت کا موقف ہے، اور قرآن مجید میں اس سلسلے میں آیت موجود ہے۔
احناف کے یہاں تھوڑا اس مسئلے میں اختلاف ہے، انہوں نے کہا کہ داخل ہو سکتے۔ مسجد نبوی کے سلسلے میں جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ ان کا حکم عام مساجد کا ہے، اس کا یعنی داخل ہو سکتا ہے کافر، اور دیگر مساجد کے سلسلے میں جواز ہی کا ہے لیکن شرطوں کے ساتھ۔ تو شرطیں کیا ہوں گی؟ تو شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کی اجازت سے داخل ہوں گے، وہ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مصلحت ہونی چاہیے، کوئی مصلحت کیا ہے؟ تو تعلیم، دینی مناظر کو دکھلانا، اس قسم کے مقاصد، قرآن مجید کو سنانا، تو یہ اگر مقاصد تبلیغ وغیرہ کے تب تو داخلہ ہوگا۔ کھانے کے لیے، پینے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، اٹھنے کے لیے، اس طرح کے مقاصد کے لیے کافر کو مسجد میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ علماء کے اقوال کا خلاصہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب یہ جو روایت ہمارے سامنے آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ماذا عندک یا ثمامہ، تو یہ نرمی کا انداز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور نرمی کے اس انداز کی بنیاد پر علماء نے استدلال کیا کہ ایسا شخص کہ جس کے اسلام کی توقع ہے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، اور خصوصاً ایسا شخص اگر ہے کہ جس کے سلسلے میں یہ بات معلوم ہے کہ اگر یہ مسلمان ہوگا نا تو بہت سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اس کے ساتھ اور ملاطفت اور نرمی کا سلوک کیا جا سکتا ہے ایک امید کی بنیاد پر۔ تو ثمامہ نے اسلام قبول کیا اور پھر انہوں نے اپنی سرداری دکھائی۔ بات لمبی نہیں کرنے لیکن اشارہ کر رہا ہوں کہ حج کی عمرے کے لیے جا رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، کرنا ہے نہیں کرنا؟ کہا کہ ٹھیک ہے کرنا ہے، نیک کام کرنے جا رہے تھے۔ تو وہاں جا کر اعلان کیا کہ اب آج کے بعد یمامہ کا کوئی گیہوں کا کوئی دانہ ہمارے پاس نہیں آ سکے گا، مکے والوں سے کہا۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دین سے محبت اور دین کے لیے غیرت کی بات ہے۔ وہاں سے درخواست ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ کہیں ثمامہ کو کہ اجازت دے، یعنی مکے والوں کی طرف سے، ابو سفیان کی طرف سے، تو پھر گیہوں آنا شروع ہوا، ورنہ پابندی لگا دی تھی۔ تو یہ ایک بڑا شخص تھا، ہے نا، اس کے اسلام کی امید تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ خاص نرمی کی، ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک نرمی ہی کا تھا۔ تو اب اس نرمی کا اثر کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، تو اس کو سمجھ کر بات ختم کریں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ثمامہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا محمد واللہ ما کان علی وجہ الارض وجہ ابغض الی من وجہک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر کوئی چہرہ ایسا نہیں تھا جو آپ کے چہرے سے بڑھ کر میرے نزدیک مبغوض اور ناپسندیدہ، یعنی سب سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ اگر میرے نزدیک تھا کوئی تو وہ کون سا چہرہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ۔ کہا کہ فقد اصبح وجہک احب الوجوہ الیہ، لیکن اب یہ جو چہرہ ہے نا، سب سے ناپسندہ چہرہ، اب یہ میرے نزدیک تمام چہروں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چہرہ ہو گیا ہے۔ کہا کہ واللہ ما کان من دین ابغض الی من دینک، اور کوئی دین روئے زمین پر ایسا نہیں تھا جو آپ کے دین سے بڑھ کر میرے نزدیک ناپسندیدہ اور مبغوض نہ ہو، مبغوض ہو۔ اور اب صورتحال کیا ہے؟ تو کہا کہ اب آپ کے دین سے زیادہ محبوب کوئی دین نہیں ہے، اور کسی سے نفرت ہونا تو اس کی ساری چیزوں سے نفرت ہوتی ہے، تو اس کا بھی اظہار۔ کہا کہ آپ کا یہ جو شہر ہے نا، اس سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی شہر میرے نزدیک نہیں تھا، لیکن اب روئے زمین میں سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی شہر ہے میرے نزدیک تو یہ آپ کا شہر ہے۔ تو یہ جو بات کہنے کی وہ کیا ہے، یہ جو انقلاب آیا ہے، یہ جو تبدیلی ہوئی ہے، کس بنیاد پر تبدیلی ہوئی ہے؟ احسان اور بہتر سلوک کی بنیاد پر اور نرمی کی بنیاد پر۔ تو اصل دعوت کے سلسلے میں نرمی ہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اسوہ اس سلسلے میں موجود ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا اللہ نے، تو وہاں سب سے بڑے دشمن اس وقت کے، اس سے بھی نرمی کرنے کی بات کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو نرمی اصل ہے، الا یہ کہ کبھی سختی کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، لیکن وہ مجبوری اور اصرار کی صورت ہے۔ اصل صورت کیا ہے؟ نرمی کی ہے، اور نرمی معاملات کو خوبصورت بناتی ہے اور دور والوں کو قریب کرتی ہے، اور جو قریب لوگ ہیں نا، قریب کے لوگ، ان کو اور قریب کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔